جی ناظرین، آج ہم چھوٹی سی بات لیکن بہت خاص اور بڑا ٹاپک میرے خیال میں، جو کہ ہماری روزمرہ زندگی میں ہم شامل کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے ہیں. آج ہمارا ٹاپک ہے خودی. اور آپ جانتے ہیں کہ بائبل میں اس کا کئی بار ذکر ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ اپنی خودی سے انکار کر اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے چل. اور بہت ساری باتیں ہیں جو یسوع مسیح نے کہیں کہ دانہ جب تک زمین میں جا کر مر نہیں جاتا نئے سرے سے پیدا نہیں ہو سکتا. وہ بھی ایک شکل ہے خودی سے انکار کی، یعنی کہ مر مٹنے کی اور پھر پیدا ہونے کی. یہ باتیں پریکٹیکلی ہمیں نظر نہیں آتی. ہم کہتے ہیں شاید یا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں شاید لکھی گئی ہیں، بولی گئی ہیں، لیکن عام زندگی میں ان کا استعمال نہایت ہی خطرناک بھی ہو سکتا ہے، اور ہم کیسے جئیں گے، جینا مشکل ہو سکتا ہے. بہت ساری آپ کی سیلف رسپیکٹ کو نقصان ہو سکتے ہیں اس سے، کیونکہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر بشپ ایمینول آفتاب صاحب. تو آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں. بشپ صاحب موسٹ ویلکم کہ آپ پھر سے ٹائم دیا بی ٹی ایل کے لیے اور آپ تشریف لائے ہیں. بہت شکریہ. میں خود بھی خداوند کا شکر گزار ہوں جو بارہا مجھے موقع دیتا ہے کہ میں بی ٹی ایل کے پلیٹ فارم سے، بی ٹی ایل کے چینل سے لوگوں کے ساتھ خداوند کا کلام شیئر کروں. جی. اور خاص طور پہ میں شکر گزار ہوں آپ کے سارے اسٹاف کا جو مجھے خاص طور پہ خدمت کے کام میں استعمال کرتے ہیں. تھینک یو. ہم دل سے چاہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن کلام کے ذریعے سے جب ان پر روشنی پڑتی ہے تو بڑی واضح ہو جاتی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. آج آپ کا ٹاپک کیا ہے؟ ہاں جی، ٹاپک میں ابھی آپ سن رہے ہوں گے بڑا خاص ہے کہ دو باتیں ہیں، دو نظریات ہیں. بائبل کہہ رہی ہے خودی سے انکار کر، اور ہماری انسانی سوچ یہ ہے کہ خودی کو بلند کریں. تو پہلے دعا کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دعا کریں. ہاں جی. آسمانی باپ، ہم یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیرے حضور میں جھکتے ہیں اور تجھے سجدہ کرتے ہیں اور سارا جلال تجھے دیتے ہیں. اے خدا پاک روح، تو ہماری رہنمائی کر تاکہ یہ کلام جو تیری رہنمائی میں سے لکھا گیا بخش دے کہ اسی رہنمائی میں ہم سیکھ سکیں. بی ٹی ایل کے سارے اسٹاف کے لیے دعا کرتے ہیں، سارے جتنے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ سب کو حکمت بخش دے تاکہ ہم سب مل کر تیری بادشاہی کا پرچار کریں. بڑی برکت دے یشوع ناصری کے نام سے، آمین. جی بشپ صاحب. ہاں جی، یہ آپ کو کیسے سوجی کہ خودی پہ بات کی جائے؟ یہ مجھے نہیں سوچی. میں نہیں، ہرگز بھی نہیں کہوں گی کہ یہ میں نے خود سے کچھ کریٹ کیا یا سوچا یا مجھے میری کریشن ہے اس خیال کی. میں سمجھتی ہوں کہ میں دعا کر رہی تھی آج کی ریکارڈنگ کے لیے تو خدا نے مجھے یہ ٹاپک دیا کہ اس پر بات ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے میں اس کو بہت اہمیت دے رہی ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت خاص ہے کیونکہ خدا ان کی طرف سے یہ ٹاپک ہمیں ملا ہے. اور ارد گرد جب ہم دیکھ رہے ہیں آج کی جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے تو خودی کو بلند ہی کیا ہوا ہے ہم نے، انکار کسی نے نہیں کیا ہوا. اصل میں کچھ ایسے مضامین ہیں، کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جن پہ پادری صاحبان، بشپ صاحبان بات نہیں کرتے، اور میں بھی ان میں ایک ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ لفظ ہے جس میں انسان کی اندر کی طاقت کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انسان کی پہچان ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہی ایک انسان کا اپنا پن ہے جس کے سبب سے یہ عدن سے نکالا گیا. کیونکہ ایک دفعہ ایک پروگرام شاید آپ کو یاد ہے کہ ہم نے ریڈیو پہ کیا تھا کہ ہوا کا پازیٹیو چہرہ میں نے ظاہر کیا کہ شاید بی ٹی ایل پہ تھا کہ اس کا پازیٹیو چہرہ یہ تھا کہ ہوا نے بہت بڑی ایک قربانی دی
میں کہتا ہوں سب سے پہلی ہوا نے قربانی دی اپنی فیملی کے لیے کہ اس نے خدا کی نظر میں بری بن گئی اور لوگوں کی نظر میں آج تک بری ہے کہ جی اس نے عدن سے نکال دیا. حالانکہ اس کے اندر یہ بات تھی جو اس کی باٹم پہ ڈیزائر تھی، وہ یہ تھی کہ ابلیس نے اس کو کہا کہ تم خدا کی مانند بن جاؤ. یہ جو ہوتا ہے نا مانند بننا، یہی خودی ہے کہ ہم خدا کی مانند بن جائیں. یعنی کہ جس طرح خدا کا اختیار ہے، خدا کا روب ہے، خدا کا ون سائیڈ آرڈر ہے، وہ ہمارا بھی ہو. حالانکہ اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ خدا نے آلریڈی ہوا کو اور آدم کو اپنی مانند بنا دیا تھا، لیکن ابلیس نے اس کو اس طرح سے توڑ مروڑ کے بیان کیا کہ ہوا ان کی باتوں میں آ گئی. صحیح. تو بشپ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خودی سے انکار کرنے میں کیا نقصانات ہیں، کیا فائدے ہیں، اور خودی کو بلند کرنے میں کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات؟ دراصل یسوع مسیح نے جو بات کہی تھی اس کو سمجھنے میں فرق ہے. یسوع مسیح نے نہیں کہا کہ تو خودی سے انکار کر. ان کا کہنا یہ تھا کہ جہاں پر تیرا کام ہے اس کو تو جاری رکھ، لیکن جہاں پر تیرا سربراہ ہے اس کے آگے سر خم کر. یسوع مسیح کی لائف کو آپ دیکھو، انہوں نے جب ماں کے ساتھ تھے انہوں نے پورے طور پر ماں کی تابعداری میں رہے. 30 سال ماں کی تابعداری میں رہے. اور روایتی طور پہ ملتا ہے، جو کتابوں میں ملتا ہے، مشنا میں، تارگم میں، تالمود میں، وہ یہ ہے کہ جبرائیل آتا تھا اور جبرائیل آ کے تو ماں مریم کو سکھاتا تھا طور طریقے کہ کس طرح سے یسوع کی تربیت کرنی ہے. اور یسوع نے ہر کچھ وہ کیا جو ان کی ماں نے کہا. لیکن جب 30 سال پورے ہو گئے تو یسوع مسیح نے گھر کو خیر باد کر دی، کیونکہ قانونی طور پہ ایک بیٹے کو یا یہودی جوان کو 30 سال تک اپنے گھر میں رہنا ہے اور اپنے گھر کے جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرنی ہیں. وہ 3 طرح سے ہیں. سب سے پہلے ہے کہ اس کو اپنی شریعت سیکھنی ہے. اس نے سیکھی، ماں کی تابعداری میں رہا. پھر اس کے بعد اس کو اپنا کلچر سیکھنا ہے کہ رشتہ داری سیکھنی ہے، اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں، وہ اس نے کیا. اور تیسری بات ہے اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا. صحیح. اور وہ ہے آخر پہ. اور یسوع نے وہ اپنی قوم کے لیے کیا کہ اپنی قوم کے لیے انہوں نے اپنی جان دے دی. یہ دیکھو آپ اس کو دوسرے رنگ میں دیکھو. جب جان دے دی تو وہ جو عمل ہے وہ بھی تو مطلب اپنے آپ کو پیش کر دیا نا. وہ اس کو اپنے آپ کو منوایا نہیں بلکہ پیش کر دیا. منوایا ہے. یہ وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ غلط ہو گئی ہے معاشرے میں کہ خودی کا مطلب یہ ہے کہ اپنا انکار کرنا. اپنا انکار کرو گے تو آپ تو اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکو گے کبھی بھی. رومی چاہتے تھے کہ انکار کرے. جو یسوع مسیح نے کہا نا کہ اپنی خودی کا انکار کرو، وہ ہے کہ جس نے ہاں جی وہ یہ ہے کہ جہاں پہ انکار کرنا ہے. سپوز اس کی مثال چھوٹی سی دیتا ہوں کہ ایک باپ ہے، جیسے تھوڑی دیر پہلے میری گیسبر بھائی کے ساتھ بات ہو رہی تھی کہ بیٹا بھلے کہ کچھ بھی ہو جائے تو جب وہ باپ کے سامنے آتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ بیٹا کچھ بھی نہیں ہے، بیٹا اب نارمل نہیں ہے. باپ جب اس کو دیکھتا ہے کہ وہ اچیو کرتا ہے، کہ وہ اپنی بات مناتا ہے، منوا رہا ہے، اور اس میں وہ اس کی خودی ہے کہ وہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر رہا ہے، لیکن اپنے باپ کے سامنے اب بالکل وہ خاموش ہے. اس بات پہ اصل میں یہ پادری صاحبان اور بشپ صاحبان یا مذہبی لیڈران یا مسیحی لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ غلط ہے. انڈرسٹینڈنگ جو بائبل کہتی ہے، کیونکہ ہمارا مضمون یہ ہے
بائبل اور ہم، ہاں بالکل ہم کیا کہتے ہیں اور بائبل کیا کہتی ہے؟ بالکل ہم یہ کہتے ہیں کہ خودی کا مطلب ہے کہ خود انکاری، یہ مطلب نہیں ہے. خود انکاری ہے لیکن کہاں پہ؟ وقت کی ہاں آپ جی، کا کہنا یہ ہے کہ وقت کے لحاظ سے اس کا استعمال کہاں پہ آپ کو خود انکاری کرنی ہے اور کہاں نہیں کرنی. یسوع کی آپ لائف پہ فوکس کرو، ان ڈیٹیل چلے جاؤ. یسوع مسیح نے ایک جگہ پہ بھی اپنے ٹارگٹ کو سیکنڈ پوزیشن نہیں دی. شاگردوں نے کہا کہ سامریا میں لوگ ہمارے بہت خلاف ہیں، سامریا کے لوگ ہمیں مارنا چاہتے ہیں. تو یسوع مسیح کو اس آیت کی مطابقت سے کہنا چاہیے تھا پھر آپ کیا کہتے ہو، چلو آپ کی مان لیتے ہیں، آپ جو کہتے ہو وہ کر لیتے ہیں. یسوع نے کہا سامریا میں سے ہو کر جانا ضرور ہے. یہ خود انکاری ہے یا خود غرضی ہے؟ اور نہیں، یہ تو اختیار ہے. یہی تو خوبصورتی ہے، یہ تو اختیار ہے یہی تو خوبصورتی ہے. اور یہ عمل ہے ہاں جی، اور یہ اختیار ہے. یہی تو خوبصورتی ہے. اصل میں وہ آیت آج تک پادری صاحبان، یا میں کسی پہ یہ نہیں کہتا کہ الزام نہیں دیتا، بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے دعا کی کہ یہ کلام روح القدس کی رہنمائی میں. آپ کو پتہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں اس پہ کیسے بات کروں، ہاں جی بالکل کیونکہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، صحیح. میرے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہے جس کا کلام ہے اسی کے پلے ہے، وہی دیتا ہے. وہی دیتا ہے. تو اگر اصل میں جو خود انکاری ہے، یہ ایب نارمل سچویشن کا نام نہیں ہے. خود انکاری ایب نارمل بندہ ہوتا ہے، اچھا یہ لے لوں یا وہ لے لوں، چلو میں یہ لے لیتا ہوں، نہیں نہیں یہ چھوڑ دے تو یہ کپ اٹھا، اچھا میں یہ اٹھا لیتا ہوں، نہیں نہیں اس کو چھوڑ دے تو پھول اٹھا لے. اچھا یہ تو ایب نارمل حالت ہے. نارمل حالت یہ ہے کہ ڈو یو ہیو ول پاور، آپ کا دماغ صحیح کام کر رہا ہے. اور بائبل کیا کہہ رہی ہے جو پریچ کیا جا رہا ہے کہ جی اپنی بات نہیں کہنی، جو بندہ کہتا ہے اس کو مانو. جیسے کہتے ہیں کہ لائی لاگ ہو جانا، یہ بات نہیں ہے. یہ ہے کہ جب نہیں، یہ بشپ صاحب میں نے جو اس کو سمجھا وہ اس لحاظ سے سمجھا کہ یہ خودی سے انکار کا مطلب ڈائریکٹ خدا کے سامنے، جیسے آپ نے ابھی مثال دی کہ جب باپ کے سامنے بیٹا جاتا ہے بس تو وہاں نہیں، وہاں نہیں. تو یہ خودی سے انکار جو ہے وہ وہاں کی بات ہو رہی ہے. ہاں جب جی، تو خدا کے سامنے سامنے جائے. جائے. میری کسی چینل پہ بات ہو رہی تھی کہ وہ کہنے لگے کہ جی ہم بھیڑے ہیں، یسوع کی بھیڑے ہیں اور ہمیں بڑے حلیم رہنا ہے. تو میں نے ان کو لائیو پروگرام چل رہا تھا، میں نے کال کی اور میں نے کہا کہ بھائی جی یہ ہم یسوع کی بھیڑے ہیں، ہم لوگوں کی بھیڑے نہیں ہے کہ جو مرضی ہمیں پکڑے اور ذبح کر دے. بالکل صحیح. یہ انڈرسٹینڈنگ غلط ہے. ایک وقت میں ایسے تھا کہ مسیحی لوگ فوج میں نہیں جاتے تھے، آرمی میں حصہ نہیں لیتے تھے. کہا گیا کہ جی بائبل کہتی ہے کہ تو خون نہ کر. پریچر بھی یہی پریچ کرتے تھے، تو خون نہ کر. اگر 10 احکام کو کچھ سمجھ جائے تو سمجھ لو کہ اس نے سب کچھ سمجھ لیا. خون نہ کر، ادھر سے 10 احکام ملے، ادھر سے خون کی ندیاں بنی اسرائیل نے بہا دی، تو کدھر گیا وہ 10 احکام؟ ادھر کہا گیا تو زنا نہیں کرنا، ادھر سے بنی اسرائیل دوسری قوموں کی لڑکیاں اٹھا کے لے آئے، کدھر گیا وہ حکم؟ ادھر کہا گیا تو نے لالچ نہیں کرنا، بنی اسرائیل نے رستے میں جتنے شہر آتے تھے لوٹ لیے. لکیس میں داؤد نے کیا کیا؟ بات یہ نہیں ہے، بات انڈرسٹینڈنگ کی ہے. کہا گیا ہے نا کہ کلام 2 دھاری تلوار ہے، اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے. یہ تو بات ہے، یہ 2 دھاری تلوار کا عمل ہے کہ اگر ہماری ڈیوٹی یہی ہے کہ یہ ہمارا کام ہے پریچ کرنا، تو ہمیں اس پر دھیان دینا ہے. جی ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ بڑے دھیان سے ساری گفتگو کو سن رہے ہوں گے اور بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہوں گے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس میں سے کچھ پوائنٹس آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے رہ جائیں تو آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں. ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بعد میں ریکارڈنگ یوٹیوب پر بھی ہوتی ہے، تو آپ دوبارہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں. جدید دور ہے،
نیا زمانہ ہے اور بڑی سہولیات ہو گئی ہیں. جی بشپ صاحب. ہم بات کر رہے تھے ہاں جی. کہ بائبل کی جو تعلیم ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے، اسے ہمیں سمجھنا ہے. دیکھو نا، گانے والے جو ہیں، آپ بات کر رہے تھے 10 احکام کے ہاں حوالے جی، سے. تو جب 10 احکام دیے گئے ہیں نا، تو یہ بائبل کی بات ہے. جو ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں ہارمونیم کے، آپ بھی گاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، ہر جو نوٹ ہے نا، اس کی ایک اپنی آواز ہے، اور اس نوٹ کا ایک سیٹ ہے، اور اس سیٹ میں سے راگ نکلتے ہیں، راگنیاں نکلتی ہیں. سننے والے صرف واہ واہ کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں. اسی طرح سے بائبل کے بھی یہ ساری سریں ہیں. یسوع مسیح نے ایک جگہ پہ کہا، متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ اس کے 5ویں باب میں لکھا ہے کہ اگر تیری ایک آنکھ تجھے ٹھوکر لگتی ہے تو ایک آنکھ نکال دے. اگر اب یہ دیکھو، وہ بات یہ نہیں کہی گئی کہ بندہ کانا ہو کے پھرتا رہے، بازو کاٹ کے پھرتا رہے. پھر کہا گیا تو اپنے بھائی کو اگر پاگل کہے تو ایک طرف بائبل کہہ رہی ہے کہ اے قائن، تیرا بھائی کدھر ہے، ہابل کدھر ہے. اس کا مطلب ایک بھائی دوسرے بھائی کا ذمہ دار ہے، اور جب ذمہ دار ہے تو وہ اس کو برا بھلا بھی کہے گا، اس کو سنبھالے گا، اس کی تربیت کرے گا. اصل میں ہر سر کی اپنی آواز ہے، ہر لفظ کا ایک اپنا زور ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں جیسے 8 گھنٹے سنگر پریکٹس کرتے ہیں، پہلوان ریاضت کرتے ہیں. ہر بندہ، کمپیوٹر والے، اتنا کمپیوٹر میں کہتا ہوں ٹائم کلر ہے، اتنا ٹائم لگاتے ہیں، پھر جا کے کوئی نہ کوئی تصویر بنتی ہے، کوئی میٹر تیار کیا جاتا ہے. ایک واحد کتاب ہے بائبل، جس کو ایسے پکڑا اور ایسے کھولا اور اگلے دن اپنے آپ کے اوپر نام لگا لیا پادری، اگلے دن وہ بن گیا پاسٹر، پھر بن گیا بشپ، پھر بن گیا پتہ نہیں ڈاکٹر، پھر پتہ نہیں کیا بن گیا. بھئی یہ ہر سر کا، جس طرح آپ مجھ سے زیادہ جانتی ہیں کہ ایک سر بھی غلط دبائی جائے تو گانے والا گا نہیں سکتا. 400 سال میں نے پہلے بات کر رہا تھا کہ ہمیں بڑا ٹائم لگ گیا. باپ، دادا، پردادا، نانا، چاچے سب اسی کام میں ہیں. اب آگے میرے بچے بھی اس کام میں ہیں. تو جیسے ہوتا ہے نا شام گھرانا تو فلاں، ہم بھی کہتے ہیں ہمارا بھی یہ گھرانا ہے. کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ بائبل میں جو بات کہی گئی ہے، اس کا روٹ یہ نہیں جو یہاں پہ لکھا گیا. یہ سمجھ لو ایک ڈی بی ہے سوئچ بورڈ کی. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ بڑی اچھی طرح سے بتا رہے ہیں، مجھے اس میں کوئی مطلب ایسی بات نہیں نظر آ رہی کہ میں اسے چیلنج کروں. بہت اچھی طرح سے بتا رہے ہیں آپ. لیکن آج کا جو دور ہے اور آج کی جو افراتفری ہے، جیسے ابھی آپ نے خود اقرار بھی کیا اس بات کا کہ بس بائبل کو رکھا اور کھولا اور بس ہو گئے، بہت کچھ ہو گئے، بہت سارے عہدے ہم نے لے لیے. اب اس کا اثر جو ہے، خودی کا اثر ہمارے درمیان کیسا ہے، اس کو کیسے مناسب طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. آج ہمارا مدعا یہ ہے کہ خاندان میں خودی کو کیسے استعمال کرنا چاہیے، کلیسیا میں ایک پاسٹر ہوتے ہوئے یا ایک خادم ہوتے ہوئے خودی کو کیسے استعمال بہت کب خوبصورت ہے. کرنا ہاں چاہیے. جی، یہ دیکھیے کہ جیسے میں نے پہلے بات کی نا 10 احکام کی، 10 احکام ایکچولی ایک فیملی کا کانسٹیٹیوشن ہے. وہ قوم کے لیے نہیں ہے، وہ فیملی کا ہے. اب 2 باتیں آ گئی، قوم اور فیملی. وہاں پر لکھا ہے کہ آپ دیکھ لو کہ 4 جب احکام ہے، پہلے 4 کا عدد، یہوہ کا 4 عدد ہے، یود ہے وہ ہے. اسی طرح 4 احکام جو ہیں وہ ڈائریکٹ خدا کے ساتھ ہے. پھر آ گیا چھٹے دن انسان کو بنایا. جو چھٹے دن انسان کو بنایا تو اس کے 6 احکام انسان کے ساتھ ہے. جہاں پر 6 کا عدد آئے گا وہ انسان کی بات ہے. اب دیکھیں کہ جب 4 احکام آ گئے، خدا کا نام بے فائدہ نہیں لینا، اور اس کا دن پاک ماننا ہے،
کوئی تراشی مورت نہیں بنانی، خداوند تیرا خدا غیور خدا ہے۔ تو یہ جب ہم خروج کی کتاب میں پڑھتے ہیں اس کو ڈیٹیل سے، تو یہ ہے کہ 10 احکام جو ہے ان میں سے 4 ہے مکمل طور پہ خدا کے ساتھ۔ اس کے بعد آ گیا 6 میں 4 کے بعد جو 5واں آتا ہے وہ ہے تو اپنے ماں باپ کی عزت کر۔ یہ ہے نچوڑ اس خودی کا، کہ جہاں پر تو خود کو نمایاں کر رہا ہے، دوسرے اس کو ہم اور آسان کریں تو ایک تمیز ہے اور ایک ہے بدتمیز۔ بدتمیزی نہ ہو صحیح، تو یہ ہے خودی کا انکار، کہ جب باپ کی عزت کرنی ہے تو اب بھلے کوئی پریزیڈنٹ ہے، جیسے ہمارے آج کل دیکھتے ہیں پاکستان میں نواز شریف جب اپنی ماں کے پاس آتا ہے تو پھر وہ چھوٹا سا بچہ بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، مثل بھی مشہور ہے کہ بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے ماں باپ کے لیے تو وہ بچہ تو یہ بات ہے کہ جب کہا گیا کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کر، تو اس کا مطلب ہے کہ تو کچھ بھی ہے اس کے سامنے تو اپنا انکار ختم کر دے۔ اب تیرا کوئی انکار، کوئی بات نہیں، نہ ماں کے سامنے اس کی ہاں پہ انکار ہے اور نہ تیری اپنی دنائی پہ کوئی ہاں ہے۔ اپنی اس ہاں کا انکار کر اور ان کی بات پہ نہ کر۔ صحیح، اب آ گیا آگے کہ تو خون نہ کر۔ یہ فیملی کا کانسٹیٹیوشن ہے، خون نہ کر۔ کس کا؟ اپنے بھائی کا۔ اور یہ ہاں، اچھا، اسی وجہ سے تو انہوں نے پھر کیے، اسی وجہ سے تو مسیحیوں کا کام خراب ہوا کہ انہوں نے شروع میں فوج میں بھی نہیں گئے، کہتے ہم نے خون نہیں کرنا۔ بعد میں انہیں سمجھ آئی کہ وہ اپنے بھائی کا خون ہے۔ یہ تو بڑی خطرناک بات، خطرناک ہے، کیونکہ لکھا ہے کلام میں صاف طور پہ لکھا ہے تو کسی کا خون نہ حق نہ کرنا، نہ حق نہ جس کا حق ہے اس کا کر دے، تاکہ اس کو بھی سمجھ آئے کہ تو کیا نقصان کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ جو قتل و غارت ہو رہا ہے بس صحیح ہے؟ وہ دیکھو نا، اگر وہ اس کی مین چیز کیا ہے، بنی اسرائیل نے کتنے لوگوں کا کیا؟ اسی لیے کہتے ہیں شریعت بہت مشکل ہے۔ شریعت کی بات نہیں ہے یہ، آپ کا دیکھو نا، شریعت کی بات نہیں، یہ خودی کی بات ہے کہ آپ کا بیٹا ہے جس کو آپ گود میں لے کے سوتی ہو، آپ نے اس کو اپنی سانسیں دی ہیں، اپنا خون دیا ہے، اپنا جسم دیا ہے، اور کوئی دوسرا آ کے اس کو چھین لے؟ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ وہاں پہ خود ہی لے کے بیٹھے رہو۔ یہ غلط انڈرسٹینڈنگ ہے۔ یہ کیا ہوا تھا؟ میں سمجھی نہیں۔ جو آپ کوئی آئے، کوئی آ کے کہے مجھے دے دو، تو کیا وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ ایک مرغی کو دیکھو بچوں کے ساتھ، میں نے پچھلی دنوں میں ایک دیکھا، لڑائی کر عقاب کے ساتھ لڑتی ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جتنے کرسچن ہیں یہ تو ایب نارمل لوگوں کا گروپ ہے۔ اگر یہ غلط انڈرسٹینڈنگ ہے، اگر یہ دیکھو بنی اسرائیل نے تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا ان کو، جو بنی اسرائیل کی لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے، جو بنی اسرائیل کے جوانوں کو مار دیتے تھے۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ ہمیں وقت کی پہچان ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک ہی بات ہے، صرف ایک بات ہے کہ جو آپ کا سینئر ہے، مثلا آپ کے گھر میں آپ کا ہسبینڈ آپ کا سینئر ہے، جب وہ گھر میں نہیں ہے آپ سینئر ہو، جب آپ گھر میں نہیں ہو بڑا بھائی یا بڑی بہن وہ سینئر ہے، اور وہاں پہ چھوٹے جو ہیں ان کو ان کی سننی ہے۔ اچھا، ایک سوال اور میرے ذہن میں آتا ہے کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہر دفعہ کوئی بھی بڑا ہو وہ ہر دفعہ تو ٹھیک نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہونا اور چیز ہے، نہیں، میں ایک کمپلیٹ ہونے دینا، ہر دفعہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے، میں ایک فرق چیز ہے، میں ایک فرق چیز ہے، میں اسی کو واضح کرنے کے لیے میں کہہ رہی تاکہ سمجھنے والے جو نا وہ بہتر طریقے سے اس بات کو سمجھ سکیں۔ کیونکہ دیکھو ایک میں ہوتی ہے کہ وہ ایک بیوقوفی کی بھی بات ہے، جہاں پہ کانسٹیٹیوشن کی بات آتی ہے نا وہ میں کی بات نہیں آتی، وہاں رولز اور ریگولیشن کی بات ہے، کسی کو سنبھالنے کی بات ہے، کسی کو ترتیب دینے کی بات ہے، تربیت کرنے کی بات ہے۔ اب دیکھو نا آگے آ گیا کہ تو لالچ نہ کرنا۔ دنیا لالچ کے بغیر کوئی بزنس ہی نہیں، پوری دنیا میں کوئی بزنس ایسا نہیں ہے جس میں لالچ نہیں ہے، کوئی فیملی نہیں ہے۔ آپ اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو اس لیے پالتے ہیں کہ ہمیں یہ سنبھالیں گے، یہ لالچ نہیں ہے۔ اصل میں بات جو ہے نا وہاں جو حکموں میں کہا گیا ہے وہ ہے تو اپنے بھائی کا لالچ،
بشپ صاحب مجھے ایک اپنا قطع یاد آ گیا جب میں کوئی شاید 7 کلاس میں ہوں گی تو میرے نظریات کچھ اور تھے دنیا کو دیکھنے کے. تو میں نے ایک قطع لکھا کہ یہ دنیا لالچی ہے. اس میں بہت ساری باتیں تھیں. پھر بیچ بیچ میں پیار کرتی ہے کسی کو اپنانے کے لیے اور پھر میں بھول گئی ہوں اب بڑا عرصہ ہو گیا. تو اینڈ میں یہ تھا کہ خدا کو یاد کرتی ہے جنت میں جانے کے لیے. ہاں یہ بھی لالچ ہے. یہ لالچ ہے. یہ بھی لالچ ہے. اصل میں میں نے میری اکثر اور لالچ دیکھ کر ہی ہم کما رہے ہیں. ہم اپنی دکان چلاتے ہیں. اگر یہ بات اصل میں مجھے کسی نے ایک دن میری بات ہو رہی تھی کسی کے ساتھ ایمسٹرڈیم میں تو کہنے لگے کہ جی جنت ملے گی فلاں ملے گا فلاں ملے گا. میں نے کہا مجھے نہیں پتا کسی کا. میں اس کو مانتا ہوں نہ جنت کے لالچ سے نہ اس کی دہشت کے خوف سے. مجھے اچھا لگتا ہے کہ وہ میرا خدا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں. اور میں بائبل کو ہاتھ میں پکڑ کے یہ کہہ رہا ہوں قسم کے ساتھ کہ میں نے اپنے گھر میں ایک جے نماز رکھا ہے, ایک چھوٹا سا ٹیبل رکھا ہے, اس کے اوپر میں کینڈل جلاتا ہوں. میں سر رکھ کے ماتھا رکھ کے زمین پہ اس کو سجدہ کرتا ہوں. نہ لالچ کے کہ میں اس سے کہ مجھے جنت مل جائے گی, مجھے برکتیں مل جائیں گی, مجھے یہ مل جائے گا. مجھے پتا ہے کہ وہ میرا خدا ہے بس. اگر کوئی شخص ایک کوئی بیٹا یا بیٹی گھر میں اس لیے آتا ہے کہ ماں اس کو روٹی پکا کے دیتی ہے تو روٹی تو اس کو تنور سے بھی مل جاتی ہے. اگر بچے ماں کو جفی ڈالتے ہیں یا باپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں تو اگر وہ صرف اس لیے کہ وہ روٹی دیتے ہیں, یہ بات نہیں ہے. اصل میں یہ لنک ہے. اور جو وہ بات آپ نے کہی نا میں کی کہ وہ ہمیشہ صحیح نہیں ہو سکتا, بات یہ ہے صحیح ہو یا نہ ہو. بات یہ ہے کہ آپ کون ہیں, کیسے آپ جج کرتے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. یہ بات ہے. کیونکہ آرمی میں چیف جو ہوتا ہے وہ آرڈر کرتا ہے اور بڑے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ بندہ ہمیں نہیں مارنا, لیکن جس نے کہا کہ مارنا ہے سو مارنا ہے. خدا نے جب دیکھا ہے اس چیز کو کہ ایک معصوم ہے جس کی ذات میں گناہ نہیں, تو کیا ایک سوال نہیں کہ خدا نے غلط کیا؟ کیا ہم خدا کو کون پوچھنے والا ہے؟ یہ یہاں پہ بات آتی ہے کہ میں اختیار کی کہ میں جو ہے نا میں کو غلط انڈرسٹینڈ. ایک بچہ وہ کہتا کہ آپ غلط ہو, اس کا مطلب بچہ اپنے باپ کو جج کر رہا ہے. یہاں پہ بچہ جو ہے جو کہہ رہا ہے نا کہ وہ غلط ہے, اصل میں وہ غلط ہے کیونکہ یسوع نے جب کہا گتسمنی میں کہ میری اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. یہ بھی بہت خاص بات ہے جد آپ نے بڑا ٹیپیکل ٹاپک رکھا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر یہ ایک میں ختم نہیں بھی ہوتا تو ہم پتہ نہیں کہ کب تک ہوگا, لیکن یہ بڑا ضروری ہے. ایپیسوڈ میں بھی جا سکتے ہیں. میرے خیال میں وقت ختم ہو چکا ہے. ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت دیا اور آئے, اور اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ. ٹھیک ہے جی, تا وقت دوستو اپنا خیال رکھیں اور جس بائبل کو آپ مانتے ہیں یہ خدا کے کلام کو مانیں, اپنی بائبل نہ بنائیں. جیتے رہیں اور سدا خوش رہیں. جے مسیح کی. جی ناظرین, اپنا بہت خیال رکھیں. اور آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب iOS پہ بھی BTL TV آ چکا ہے, اور اینڈرائڈ میں تو پہلے سے تھا. YouTube پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اور دعاؤں میں یاد رکھیے تاکہ ہم جلد گھر گھر بھی پہنچ سکیں. بہت شکریہ. خدا حافظ. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.